الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حج اور عمرہ اللہ کے لیے، اللہ کا حکم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، خالص نیت لے کر اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرنا یہ ثواب کا باعث ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس طرح سے واپس لوٹاتے ہیں جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ اتنی سعادت والی یہ بات ہے، اتنی خوشی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو ہے اپنے گھر بلاتے ہیں اور حج عمرے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اب خاص طور پہ گزشتہ 2 سالوں سے جب حج عمرہ بند ہوا ہے، احساس ہوتا ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی سعادت تھی کہ اگر انسان ارادہ کرتا تھا، خاص طور پر ایسے ممالک میں جہاں ویزے کی پابندیاں ذرا ہلکی ہیں، اور جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے اپنا پیکج خریدتا تھا، اپنے مطابق جو ہے سہولیات کو جو ہے چنتا تھا اور اس کے بعد سفر اختیار کرتا تھا۔ پھر بھی سفر تو سفر ہوتا تھا، تکلیف تو آتی ہی تھی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے دروازوں کو جو ہے جس طرح اونچا اور بڑا بنایا ہوا ہے، اسی طرح اللہ نے اس کو کھلا بھی بنایا ہوا ہے، اور جو ہے حاجی وہاں حاجی کر کے واپس لوٹتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اور وہاں حاجی جا کر دعا مانگتے تھے، اے اللہ میری بھی بخشش فرما دے، میرے گھر والوں کی بھی بخشش فرما دے، عزیز دوستوں کی بھی بخشش فرما دے۔ جب دعائیں مانگتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ان کو لگتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ حاجی کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، ورنہ ایک مجرم اگر دعا مانگتا ہے تو بھائی وہ تو مجرم ہے، وہ تو پکڑا ہوا آیا ہے۔ اب جو ہے قاضی کی مرضی ہے کہ اس کو سزا دے یا اس کو جو ہے اس کی معافی مانگنے پر باعزت طور پہ بری کر دے۔ تو بھائی بظاہر تو مجرم ہوتا ہے، باعزت بری کیسے ہو جائے گا؟ لیکن اگر کوئی سفارش آ جائے، کوئی واقفیت آ جائے، تو بعض اوقات دیکھا کہ کام بن جاتے ہیں اور سوری چل جاتی ہے۔ ماں جو ہے بیٹے کو معاف کر دیتی ہے کیونکہ اس کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی ایمان والوں سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ حاجی کی جو ہے دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اس لیے جو ہے حاجی کو تسلی ہوتی ہے کہ اللہ نے میری دعاؤں کو قبول فرما لیا، بلکہ کہا کہ جب حاجی کر لیتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس کو اپنی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پھر ڈاواں ڈول ہو آئے واپس، شک شبے، اپنی طرف سے اس نے پوری کوشش کی، کمی بیشی ہوئی، صدقہ دے دیا، خیرات کر دی، معافی تلافی کرتا ہوا واپس آ گیا، تو بھائی اب دل کو تسلی ہونی چاہیے کہ اللہ کے ہاں ضرور قبول ہو جائے گا، کیونکہ قبولیت کا یقین نہ ہونا یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوہ شکایت ہے، اللہ کی کریمی کے بارے میں شک ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ تو ستار ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، اور جب وہاں سب مل کر دعائیں مانگتے ہیں تو یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ضرور قبولیت ہو گئی، الحمدللہ۔ اس لیے حاجی جب واپس آتا ہے تو حاجی کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کو ویلکم بیک کیا جاتا ہے کہ خوش آمدید، کیونکہ حاجی نے اپنے لیے بھی دعا مانگی اور اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے بھی دعا مانگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اللہ حاجی کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، اور حاجی نے جس کے لیے دعائیں مانگی ان سب کے لیے بھی اللہ قبولیت عطا فرما۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی یقین ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں جو دعائیں مانگی گئی، حجاج کرام جو ہے جنرلائز بھی پوری امت کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، اور جس طرح نماز میں تحیات میں بھی ہم بھی سب کے لیے دعا مانگتے ہیں،
تمام عباد الصالحین کے لیے دعا ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے پوری امت ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ اللہ سے بڑی امید ہوتی ہے کہ بڑے لوگوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اس طرح سے یقین کامل رکھنا چاہیے، اور جو ہے یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن گزشتہ 2 سالوں سے جو ہے حجاج کرام کی تعداد کم ہو گئی، جو مجمع ملینز میں ہوتا تھا اب ہزاروں کے اندر ہو گیا۔ لیکن بھائی دعا تو ایک کی بھی قبول ہو جائے تو سب کو دعا لگ گئی۔ اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ سبحان اللہ، حاجی وہاں پر گیا اور اس نے حج کر لی۔ لیکن اب اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ حاجی جو ہے جب جو ہے بیت اللہ کے سفر کے لیے جاتے ہیں تو پھر مسجد نبوی کی زیارت اور وہاں کی حاضری، مسجد نبوی کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور وہاں کی بھی اپنی رونق، جس طرح عام طور پہ حجاج کرام کہتے ہیں مکہ میں جلال ہوتا ہے اور مدینہ میں جمال ہوتا ہے۔ تو یہ جمال مصطفیٰ جو ہے یہ بھی جو ہے انسان کو تڑپاتا ہے، شوق کو بڑھاتا ہے، اور انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں۔ اللہ نے جس طرح حج عمرے کے لیے جو ہے دعوت دی کہ سب لوگ آئیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اس بات کی دعوت دی کہ جب تم حج عمرے کے لیے آؤ تو پھر تم میری قبر کی زیارت کے لیے بھی آؤ، اور کیوں نہ آئیں ہم۔ آپ خود سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کتنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نہ ہوتے تو یہ جو دین ہے اسلام یہ ہمیں کیسے ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 بڑے احسانات جتلائے۔ حالانکہ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، لیکن ساری کائنات کی نعمتوں کو فرمایا کل متاع دنیا قلیل، یہ تو بھائی بڑی تھوڑی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تو بلاتے ہیں جو ہے جنت کے لیے۔ اصل نعمتیں تو وہاں پر ہیں، اصل خوشیاں تو وہاں پر ہیں۔ دنیا کی نعمتیں بے شک اتنی ہیں کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم گننا چاہیں ہم گن ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کو ہم کیسے شمار کریں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، ہے جی۔ تو بھئی جب شمار ہی نہیں کر سکتے تو اب نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ جنرلائز ہوتا ہے اللہ تیرا شکر، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو بھئی یہ جو ہے اللہ نے لیکن اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی جو ہے احسان نہیں جتلایا۔ ورنہ آج بندہ کسی کو فیور کرتا ہے تو اس کو احساس دلاتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ حتیٰ کہ ماں باپ جو اتنی محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو سنا بیٹھتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، تم آج نافرمانی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بندوں کے اوپر احسان نہیں جتلائے۔ لیکن ہاں 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ واقعی دینے والے کو بھی مزہ آ گیا، اور جو ہے اس کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ بھئی یہ بڑی نعمتیں ہیں اور یہ ہم نے آپ پر احسان کیا۔ ان میں سے پہلی نعمت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی شکل میں اشرف المخلوق جو ہے جو ہم کہلاتے ہیں، اس کی کاز کیا ہے؟ وہ یہی کاز ہے کہ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ورنہ بتاؤ کہ جانوروں سے بھی بدتر انسان عمل کر جاتے ہیں، کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ لیکن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تشریف لاتے تو انسانیت کا فخر نہ ہوتا، ہے جی۔ تو حالانکہ فرشتے بھی موجود ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت تسبیح کرتے ہیں، لیکن بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا انسانی شکل میں یہ بڑے فخر کی بات ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی اس بات کا احساس دلایا کہ اس کی قدر کرو، اس بات کو سمجھو۔ اب دوسری چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا، اور دین اسلام کے بارے میں یہ بتایا کہ ہم نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ ہم تک پہنچی ہیں، ہے جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قرآن مجید جو ہے نازل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا، اور
جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم تک پہنچی، یہ ایسے فارمولے تھے، یہ ایسی زندگی گزارنے کا رنگ اور ڈھنگ تھا کہ اگر یہ ہمارے پاس نہ پہنچتا تو انسانوں کے پاس کوئی معیار ہی نہ ہوتا، کوئی چیز پیش ہی نہ کر سکتے، کوئی جو ہے اچھی بات بتا بھی نہ سکتے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جو ہے اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ وے آف لائف ہے، اور الدین النصیحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سراسر خیر خواہی ہے، ساری خیر خواہی اس دین میں بھر دی۔ اب مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ بے فلاں چیز بڑی خیر والی بات ہے، جیسے لوگوں نے آج کل تو گناہوں کو بھی بڑا پسندیدہ بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم لوگوں کی جو ہے نا اس طریقے سے دل جوئی کر رہے ہیں، ہاں جی، تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دل جوئی نہیں ہے۔ مثلا طنز و مزاح کے پروگرام ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں، اب طنز و مزاح کے پروگراموں میں کیا ہوتا ہے بھائی، ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی ہم انٹرٹین کر رہے ہیں۔ بھائی آپ انٹرٹین تو کر رہے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اس انداز سے بھی کیا جس انداز سے آپ انٹرٹین کر رہے ہیں؟ مزاح کرنے کی اجازت ہے، اللہ کے نبی نے بھی مزاح کیا، لیکن اس کا طریقہ بتا دیا، قاعدہ بتا دیا، تو معلوم ہوا کہ اس طرح سے کریں گے تو پھر تو بات بن جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان بھی یاد کرنے والا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا، کلمے پر موت آ جائے گی، اور قبر میں سوال پوچھے جائیں گے من ربو کا، اور پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور دین اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو ثابت قدمی سے زندگی گزارتا رہا۔ اب اس کے بعد یہ بندہ کامیاب ہو گیا، اس کو کہا جائے گا تم جو ہے اب سو جاؤ، آرام سے میٹھی نیند سو جاؤ، قیامت کے دن یہ اٹھے گا، قیامت کا دن حساب کا دن ہوگا۔ اب یہ حساب کا دن کتنا ہولناک دن ہوگا، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بھائی آپ پوچھیں ایسے بندے سے جو مجرم ہو اور وہ عدالت میں پیش کیا جا رہا ہو، شاید وہ آپ کو اس منظر کا تھوڑا سا نقشہ بتا سکے کہ یہ منظر کیا ہے، اور اگر یہ تو جو مقدمے میں پیش ہو رہا ہے اس سے تو اسی مقدمے سے متعلق بات پوچھی جائے گی، اور اگر قیامت کے دن ایک بندے سے ساری زندگی کے جو ہے قصور پوچھے جائیں گے، کس کس کو ستایا، کیسے کیسے ستایا، کیسے کیسے اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکموں کو توڑا، بھائی کیسے بچ کے جائیں گے؟ اور اس وقت جہنم جو ہے حل میں مزید پکار رہی ہوگی کہ اس کو کھا جانا چاہتی ہوں، اس کو سزا دینا چاہتی ہوں، آج ہی اس کو میرے پاس بھیج دو۔ تو ایسے حال میں یہ دن کیسا ہوگا؟ اور ایسا بندہ جس کے پاس نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے، یہ اپنے ماں باپ کے پاس بھی جائے گا، پیاری بیوی کے پاس بھی جائے گا، اپنی اولاد کے پاس بھی جائے گا، بھائی کے پاس بھی جائے گا، اور دوست احباب کے پاس بھی جائے گا، کوئی بھی اس کی مدد اس وقت نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میرا ایک تعلق ہے، میں کلمہ بھی پڑھتا تھا، میں شہادت دیتا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شفاعت کا طلبگار ہوگا، امید لگا لے گا، اس کلمے کی وجہ سے میرے حال پہ رحم کر دیا جائے گا، نام اعمال تل رہا ہوگا میزان پر، اور اس بندے کے پاس اعمال نہیں ہوں گے، یہ پریشان کھڑا ہوگا، فرشتے اس کو جکڑ لیں گے، آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ یہ بندہ پریشان حال میں کھڑا ہوا ہے اور اس کے پاس اعمال نہیں ہے، اور یہ اس وقت آدم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تیز تیز قدموں کے ساتھ میزان کے پاس آئیں گے، اور آ کے اس بندے کے جو میزان ہے اس میں یہ کلمہ، اپنا یہ تعلق، اپنا یہ جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی، اس کلمے کو جو ہے میزان میں ڈال دیں گے، اور یہ سارا میزان اس کو جھک جائے گا، اور جو ہے سارا معاملہ بدل جائے گا، کلمہ اتنا طاقتور ہو جائے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو کام دے جائے گی، جہاں کوئی کام نہیں دے گا وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی، آپ اللہ کے حکم سے اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اور اس لیے جو ہے بخشش ہو جائے گی، ہے جی، اور یہ بندہ
جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ تو بھائی اس وقت احساس ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلق کیا تعلق ہے۔ تو جب ہم اس دو باتوں کو، ہم دنیا میں فائدہ اسلام ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا، اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں پہنچیں گے، اگر یہ خیال ہو تو بھئی آپ بتاؤ مکہ سے مدینہ جانے میں کیا تکلیف ہے؟ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ نہیں جائیں گے تو کیا یہ بے وفائی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خلاف نہیں یہ بات؟ تو اس پہ شکوہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو بھئی اس بات کو آپ سمجھیں، اور جو ہے اس وجہ سے ہر بندے کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ جب بھی وہ حج عمرہ کے لیے جائے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی اور مسجد نبوی کی جو ہے زیارت کی بھی نیت کر لے، تاکہ وہاں کی بھی حاضری ہو جائے۔ ایک تو ہماری طرف سے بھئی لازمی ہے کہ کلمے کا یہ ایک تقاضا ہے کہ ہم جب حج عمرہ کے لیے جائیں تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضری بھی دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین نے بھی ہمیں رہنمائی کی، جیسے چھوٹے بچے کو ماں باپ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا جو ہے اچھے کام کیسے کرنے ہیں اور کس طرح ماں باپ سے فائدہ اٹھانا ہے، اسی طرح رحمت للعالمین نے بھی جو ہے رہنمائی فرما دی اور ہمارا کام آسان ہو گیا۔ چند احادیث آپ کو پیش کرتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی کہ جو ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اور آپ کے روزہ مبارک کی حاضری دینی چاہیے۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ تو اب اس حدیث پاک میں بڑے واضح الفاظ سے یہ کہا جا رہا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہے۔ ابھی ہم نے اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ سنا ہے کہ بھئی قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کا یہ منظر جو ہے کیسا عجیب منظر ہوگا، اور جو ہے اس منظر میں اگر ہم سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور یہ حدیث پاک بھی ہمیں اس بات کی طرف تسلی دے رہی ہے کہ اگر ہم یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لے لیا ہے اس بات کو کہ میں اس بندے کی شفاعت کروں گا۔ تو اب یہ سفر ہمارے لیے کتنا اہم سفر ہو جائے گا، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، یہ عام سفر نہیں ہے۔ جی نیکی کے کام کے لیے بھی آپ سفر کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے بھی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ماشاءاللہ سب نیکیاں ہیں، بہت اعلیٰ ہیں۔ مسجد نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے جائیں گے تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے اس کا وعدہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو یہ کتنی بڑی بات ہو گئی الحمدللہ۔ تو جب شفاعت ہو جائے گی تو بھئی اس سے رفع درجات بھی ہوں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے، اور جو ہے جنت بغیر حساب کے داخلہ کی امید لگ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے بچا لیں گے۔ تو اس لیے اب یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی نیت کریں یا مسجد نبوی کی نیت کریں، تاکہ یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو بھئی مختلف اس کے اقوال ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے روزہ مبارک کی نیت کرنا بھی جو ہے اس کا بھی حکم دیا گیا، اور مسجد نبوی کی زیارت اور مسجد نبوی کی نماز اور وہاں پر اس کے لیے سفر کو اختیار کرنا کا بھی حکم دیا گیا۔ تو لہٰذا دونوں نیتیں ہیں، اور اس میں بعض لوگوں نے یوں بھی کہا کہ اگر پہلی دفعہ جب جا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ انور کی حاضری کے لیے نیت کر کے جائیں، اور جو ہے جب بار بار جاتا ہے تو پھر مسجد نبوی کی نیت ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں چیزیں جو ہے وہ ممکن ہو جاتی ہیں۔ اگلا سوال یہ بھی لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں پہلے مدینہ منورہ کی حاضری دینی چاہیے یا بعد میں دینی چاہیے، اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندہ چاہتا ہے میں پاک اور صاف ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ حاضر ہوں اور جو ہے آپ کو سلام کروں، اور دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب
حاضری دیتا ہے، موجہ شریف پہ حاضر ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کو مل جاتی ہے۔ وہ جس طرح صحابہ کرام اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور اپنے قصوروں کی معافی کے لیے دعا کرواتے، ہم بھی ایسے ہی اپنے ماں باپ کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے دعا کریں، مومن کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ کوئی نیک آدمی ملتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے آدمی، اس کو بھی کہتا ہے جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو اس طرح سے دوسروں کے لیے دعا، اس کی قبولیت ماشاءاللہ وہ بھی ہے۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے اوپر جا کے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اللہ کے نبی میں تو آپ کا امتی ہوں اور جو ہے میرے گناہوں کی معافی کی سفارش کر دیں، تو بھئی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر تو یقین ہے ہمارا کہ جب وہ سفارش کریں گے گناہ سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اور جب گناہ پاک ہو گئے، اب یہ حاضری کے لیے جب جائے گا حج کرنے کے لیے، تو اس کے رفع درجات بھی ہوں گے، اس کے مقام بلند ہوں گے۔ تو اب یہاں پر اب سمجھ میں آ گئی کہ دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ پہلے مکہ جانا ہے تو بھئی پہلے مکہ چلے جاؤ، حج بھی کر لو، پھر مدینہ منورہ آ جاؤ۔ اگر بعض اوقات بعض لوگوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گروپ کی ترتیب ایسی بنی ہوتی ہے کہ وہ پہلے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ وہاں پہلے چلے جائیں۔ دونوں جگہیں جو ہیں وہ حرم ہے اور دونوں جگہوں پہ گناہ کی معافی ہے، دونوں جگہوں پہ جو ہے نماز پڑھنے کے کئی گنا اجر و ثواب ہیں، اور دونوں فضیلت والی مقامات ہیں، اور دونوں کو اللہ نے عطا کر کے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ تو چنانچہ جو ہے جس طرح بھی حالات ہوں تو ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہاں جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی حاضری نہ دیں تو یہ بہت بری بات ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری حدیث پاک پڑھتے ہیں، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو ایسا ہے گویا میری زندگی میں زیارت کی۔ سبحان اللہ، یعنی وہ قبر پہ جاتا ہے تو ایسا ہے جیسے میری زندگی میں کسی نے زیارت کی۔ اب یہاں مسئلہ سمجھ لیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو صحابی کہتے ہیں، اور امت کے اندر صحابی کا سب سے اعلیٰ رتبہ درجہ ہے۔ اور یہ حدیث پاک ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حاضری دیتا ہے تو اب یہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے میری زندگی میں جو ہے کسی نے میری زیارت کی۔ تو اس زیارت اور زندگی کی زیارت میں فرق ہے، کیونکہ جو صحابی بنتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہے اور آپ کو اس نے دیکھا، اور جو ہے وہ ایک خاص مقام ہے جو حاصل ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا عطا ہوتی ہے۔ اور جب قبر پہ حاضری ہوتی ہے تو اس کو بھی یوں سمجھیں کہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کے گھر گیا اور گھر کے باہر دروازے سے وہ جو ہے ملاقات کر کے واپس آ گیا بھائی، اور جو ہے دوسری وہ زیارت تھی کہ جس میں جو ہے جانا اور براہ راست ملنا، اور یہ سب چیز جو ہے اس دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ صحابی بن گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اب ہمیں اللہ نے اس دور میں پیدا فرمایا کہ جب کہ ہم 1400 سال کے بعد اس دنیا میں آئے، تو اس کا جو ہے صحابی تو ہم بن نہیں سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حاضری دے کر ہم وہ دعائیں حاصل کر لیتے ہیں، ہم جو ہے وہ محبت کا اظہار کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی زندگی میں جو ہے صحابی تشریف لاتا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوگا اور اس کے دل میں کیسی محبت جو ہے زور مارتی ہوگی، کیسے دل اس کا دھڑکتا ہوگا، کیسی کیفیات اس کی ہوتی ہوں گی، تو بھائی یہ تو وہی جانتے ہوں گے۔ لیکن جو ہے
ہم اگر وہ نہیں کر سکے تو اللہ نے احسان فرمایا کہ کم از کم ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دولت قضا دکھا دیا اپنی زندگی میں کہ وہاں کھڑے ہو کے ہم نے دعائیں مانگ لی۔ بہت سارے انبیاء ایسے ہیں اور کہ ان کے بعد ان کی قبور کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ان کی امت اگر ان کو ڈھونڈتی پھرے تو بھائی کہاں جائیں، کہاں اپنی محبت کا اظہار کریں۔ تو یہ اس ایک اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کر دیا کہ کم از کم جو ہے ایک جگہ عطا فرما دی۔ ایک اور مسئلہ بھی یہاں پر میں جی چاہ رہا ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ہم بیت اللہ جاتے ہیں تو بھئی بیت اللہ جو ہے اللہ کا گھر ہے۔ اب جو ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا موجود ہونا، بھئی گھر تو وہی ہوتا ہے کہ جہاں پر جو ہے کوئی موجود ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر بتایا تجلیات ذاتیہ کا ورود ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایک سمبالیکلی یہ بات بتا دی اور اپنی تجلیات کو یہاں پر وارد کر دیا، اور ایمان والے طواف کرتے ہیں اور اللہ کا قرب پاتے ہیں، ہے جی۔ اللہ نے اپنے آپ کو چھپا لیا اور اللہ نے اس کے لیے شعار اللہ بنا دیا کہ وہ جہاں جا کر اللہ یاد آ گیا۔ تو کیونکہ وجہ یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، تو ہم کیسے دیکھیں گے بھئی اللہ تعالیٰ کو، ہے جی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تجلیات ایسی وہاں پر وارد ہو رہی ہو جو ہم پر سب پہ ظاہر ہو جائیں، ہم بے ہوش ہو جائیں گے وہاں جا کے، شاید جان ہی چلی جائے گی۔ بے ہوش تو ہونا بہت ہی جو ہے کم بات ہے، ہم تو شاید مر ہی جائیں گے۔ تو بھئی ایسی حالت میں جو ہے اللہ نے مہربانی فرمائی، اور ہم اتنے جو ایک انسان ہے جن کے اندر نفس ہے، اور وہ نفس جو ہے جس میں خواہشات بھری ہوئی ہیں، تو بھئی وہ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کا وعدہ فرما دیا کہ جنت میں ہم آپ کو دیدار کرائیں گے، اس وقت نفس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جو ہے ہمیں جو ہے کیفیت کے ساتھ جو ہے جنت میں رکھیں گے، خواہشات پوری کریں گے، لیکن نفسانی خواہشات نہیں ہوں گی، شہوانی خواہشات نہیں ہوں گی، بلکہ پاکیزہ خواہشات ہوں گی۔ اب اس کی شکل تو وہیں جا کر ہی پتہ چلے گی، اس دنیا میں تو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے، لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ نے ایک پردہ عطا فرما دیا۔ بالکل اسی طرح اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو ہم جانیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ نے مہربانی فرما دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا، اور جو ہے ہم روضہ انور کی حاضری کے لیے پہنچ گئے۔ اگر ہمارے سے کوئی ایسی کمی بیشی بھی ہو گئی تو اب یہ ہے کہ بالکل آمنے سامنے ہوتے ہوئے ہم کیسے کر سکتے تھے یہ سارا کام۔ ہاں جی، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہمارے اندر تو قصور ہی قصور ہیں، ہم تو پہلے ہی گناہ گار ہیں اور گناہ کر کے وہاں گئے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کی ادا نہیں کیا، ہم نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل بھی نہیں کیا، ہم نے نہ جانے کتنی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں۔ آمنا سامنا کیسے جا کے کرتے؟ اللہ نے پردے ڈال دیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ ہم چلے گئے اور ہمیں بھی توفیق مل گئی، ورنہ تو شاید جو ہے اگر وہاں فرشتے دھکے دے کے باہر نکال دیں تو بھی جائز ہے ہمارے لیے۔ واقعی یہی ہم اسی بات کے حقدار ہیں کہ اگر سارٹنگ کی جائے اور چن چن کے بندوں کو بھیجا جائے کہ یہ ہے فرما بردار، یہ جا سکتے ہیں، نافرمانوں کو ہٹا دو، تو شاید پھر ہم تو نہیں جا سکتے بھائی، بہت مشکل کام۔ تو اللہ نے مہربانی فرما دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں مل گئی، اور ہم نے بھی زیارت کر لی اس قبر کی، اور وہاں پر ہم نے بھی سلام پڑھ لیا۔ تو یہ جو ہے ایک بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس طریقے سے مہربانی فرما کر وہاں حاضری دے دی، لیکن حاضری دینا یہ لازمی چیز ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جاتا ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدے فرمائے کہ اس کی شفاعت ہوگی، وہ میرے پڑوس میں ہوگا، اور جو ہے اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اس طرح سے بے شمار جو ہے فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر وعید بھی آ گئی، جہاں فضائل ہے وہاں پر وعید بھی ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ حج کے لیے آیا، عمرے کے لیے آیا اور میری زیارت کے لیے نہیں آیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، یعنی انفیئر کام کیا اس نے، یعنی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو رسول مانتے ہیں، اس اعتبار سے
جو ہے اس نے بالکل انفیئر ایکشن کیا ہے، یہ بالکل غلط چیز ہے، اور جو ہے اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں جا کر جو ہے غلطی نہ کرے۔ اس لیے بعض اوقات چاہے جتنا بھی شارٹ پیکج لیتے ہیں آپ، اس میں مدینہ منورہ کو کاؤنٹ ضرور کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے سوالات پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم نے حج میں جانا ہے، ٹائم نہیں ہے، اور وہ شارٹ کرتے کرتے اتنا شارٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ کا ہی جو ہے ٹائم کو ختم کر دیں۔ مثلا 5 دن کا حج کیا اور جو ہے اور واپس چلے گئے۔ اب جو بندے مکہ کے رہنے والے ہیں، ارد گواہ ارد جو ہے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، تو ان کی بات اور ہے۔ یہ انہوں نے حج بھی کیا، یہ گھر بھی چلے جاتے ہیں، پھر اگلا سفر کر کے جو ہے جب حاجی چلے جاتے ہیں تو یہ مدینہ منورہ آ جاتے ہیں۔ ان کے لیے تو بھئی دوبارہ ویزے والا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو آ جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو بڑا مشکل کام ہے۔ ہم تو ایک سفر میں جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنی عبادت کو مکمل کر کے آنا ہے، اور کلمے کیا جو تقاضا ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ چنانچہ جب بھی جائیں اتنا شارٹ پیکج نہ کر لیں کہ جس میں مدینہ منورہ کی حاضری سے محروم ہو جائیں۔ اللہ ہمارا صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کس دربار کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے ہم نے یہ سفر اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے۔ ہم اس مضمون کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ مسجد نبوی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری یہ بڑا ہی ایک اہم ذمہ واری اور بہت بہت بڑی ایک اہم فریضہ، اور اس کو سمجھیں کہ محبت کا تقاضا کہ ہم وہاں حاضری دیں، چاہے پہلے جائیں چاہے بعد میں جائیں، لیکن مسجد نبوی کی حاضری ہمارے سفر کا ایک بڑا اہم جزو ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے کلمے کو مکمل نہیں کیا محمد رسول اللہ کے بغیر، اسی طرح ہم بھی حج عمرے کو مکمل نہ ہو کریں جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نہیں دے لیتے۔ اب دیکھو، اب ہم اس وقفے کے بعد جو ہے جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ کیسے حاضر ہوں۔ تو یہ بات سمجھنے والی بات ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جب ہم جا رہے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سا سفر اختیار کیا۔ آدمی کہیں پر سینک پوائنٹ پہ جاتا ہے تو اور جو ہے اس کو دیکھنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس میں مختلف نیتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ معلومات حاصل ہوں گی، بھئی وہاں جائیں گے دیکھیں گے، اگر کوئی ہسٹورک چیز ہے تو ہسٹورک چیز کا پتہ چلے گا، اگر کوئی خوبصورت منظر ہے تو خوبصورتی کا اندازہ ہوگا کہ یہ خوبصورتی کیسی ہے، نیچرل ہے، آرٹیفیشل ہے، کیسے بنائی گئی ہے، کیا ہوا۔ مسجد نبوی کی حاضری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی حاضری سے پہلے انسان یہ سوچے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، ہے جی، کیا یہ کوئی عام سی جگہ ہے، یا یہ ایک جو ہے اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول کی قیام گاہ ہے جہاں پر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کو پیدا نہ فرماتے۔ پوری کائنات کے اندر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے جی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جدا بنایا ہے، سب سے جدا بنایا ہے، لیکن احسان فرمایا کہ انسانی شکل عطا فرمائی، انسان بنایا، اور اس کی وجہ سے عام بندہ بھی اشرف المخلوق بن گیا، اس کو بھی انعامات عطا فرما دیے، سعادتیں مل گئیں، عزتیں مل گئیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت کیسی عجیب محبت ہے کہ اللہ حکم فرماتے ہیں کہ تمام ایمان والوں کو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں۔ تو بھائی درود پڑھنا ہم سب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضروری ہے کہ ہم درود بھیجیں۔ فرشتے جو ہے وہ آپ تک وہ درود پیش کرتے ہیں کہ آپ کے امتی نے یہ تحفہ بھیجا ہے، دعا، جیسے ہم کسی جو ہے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں، اللہ کے وہ تو محبوب ہیں،
لیکن اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ اگر تم درود بھیجو گے تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی، تم قبول ہو جاؤ گے، تمہیں سعادتیں مل جائیں گی۔ تو ہمارا فائدہ اس میں ہے جی، اگر دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھ لیں گے ساری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے درود پڑھ کے جب ہم بھیجتے ہیں، اور اب جب وہاں جا رہے ہیں تو آمنے سامنے وہاں کھڑے ہو کے جو ہے سلام کریں گے، تو بھئی کتنا عجیب وہ منظر ہوگا، کتنا عجیب وہ مقام ہوگا جہاں پر کھڑے ہو کے سلام کیا جائے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کہیں پر جائیں، کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جائے، اس کو سلام کریں، ہمارا جی چاہتا ہے وہ ہمیں واپسی وعلیکم السلام بھی کہہ دے، ہے جی۔ ماں باپ کے پاس آئیں سلام کریں تو وعلیکم السلام کی امید لگا کے آتے ہیں، ہے جی۔ تو اسی طرح جب یہاں سے ہم جا رہے ہیں اور معجہ شریف کی حاضری ہے اور وہاں پر کھڑے ہو کر اب ہم نے سلام کرنا ہے، تو بھئی سلام کا جواب تو پھر جو ہے ایک محبت کا تقاضا ہے کہ ہمیں اگنور نہیں کیا جائے گا بلکہ جواب دیا جائے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ نے بھی یہ اس بات کی گائیڈنس دی، اور جو ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا آپ کی قبر پہ، یہ بھی ایک لازمی عمل ہے۔ تو بھئی اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہوئے سمجھتے ہوئے تو اب یہ سفر ہم نے اختیار کر لیا اور اب ہم چل پڑے اس سفر کی طرف۔ اب جب اس سفر کی طرف جا رہے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ دل کی کیفیات جو ہے، دل کی دھڑکنیں جو ہے آہستہ آہستہ بدلتی ہیں۔ جیسے جیسے محبوب قریب آتا ہے تو ویسی ویسی محبت کے اور جذبات کی کیفیات جو ہے موجزن ہوتے ہیں اور انسان جو ہے قرب محسوس کرتا ہے۔ تو حاجی جو ہے اب اس سفر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے یہ قریب آئے اپنے آپ کو اٹینٹیو کر لے، الرٹ کر لے، اور پورے ہوش و حواس میں جو ہے وہ اس سفر کو اختیار کرے۔ ہاں، بسز میں آتے ہوئے غنودگی کا آ جانا شروع میں تو فریش ہو جائے، بے شک ہو جائے، لیکن جب مدینہ منورہ کی آبادی قریب آ جاتی ہے تو اب الرٹ ہو جانا چاہیے، اور جو ہے پوری توجہ کے ساتھ حاضری کی نیت کرتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے اس طرف جانا چاہیے۔ اب جب وہاں پر قریب قریب جیسے جیسے ہوتا چلا جائے ویسے ویسی محبت کی کیفیت، اس وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، باتوں میں نہیں لگنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ خام خواہ کے جو ہے معاملات میں نہیں مصروف ہو جانا چاہیے، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے درود شریف پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، آپ کے پاس سامان بھی ہوتا ہے، تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، تو اب اس حال میں پہنچ کے ایک دم سے وہاں پہنچ جانا یہ بھی مناسب بات نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ ایک واقعہ ہے پورا جس میں بتایا گیا کہ ایک صحابی تھے اور ان کے ساتھ تھی اور بھی بہت سارے ان کے ساتھ تھے۔ یہ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان کے جو سردار تھے انہوں نے پہلے غسل کیا، نہائے دھوئے، صاف ہوئے، اپنے آپ کو جو ہے خوشبو لگا لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جبکہ ان کے دوسرے ساتھی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی سفر کے اخیر میں سیدھا ہی پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سردار جو ہیں ان کی تعریف کی اور اچھے کلمات سے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ جو ہے انہوں نے جو تیاری کی ہے اور آرام سے آئے ہیں، اور اپنی تھکاوٹ، جیسے بندہ سامان رکھ کے آتا ہے تو یہ ملنے کا، ملاقات کرنے کا بڑا اچھا انداز ہے۔ ہمیں بھی اسی انداز سے پہلے اپنا سامان رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ آدھا سامان ادھر رکھا، کسی کے حوالے کیا، بھاگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے موجے پہ حاضری دے کے آنا ہے۔ نہیں بھئی، ہم یہاں آئے ہیں، اب ملیں گے، بالکل ملیں گے، اطمینان سے ملیں گے۔ آئے اپنا غسل کریں، خوشبو لگائیں، اور جو ہے تھکاوٹ ہے تھوڑی سی تھکاوٹ بھی اتار لیں، اب اس کے بعد جو ہے آپ درود شریف پڑھتے ہوئے جو ہے مسجد نبوی کی طرف تشریف لے جائیں۔ ایک اور واقعہ بھی اسی طرح ہے کہ ایک صحابی ایک مرتبہ کسی سفر سے واپس تشریف لائے، اور وہ سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور انہوں نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے تحیۃ المسجد جو ہے وہ پڑھ لی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو پہلے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے
جا کے تحیۃ المسجد پڑھ لو، پھر اس کے بعد میرے پاس آ جاؤ۔ تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت انداز ہے۔ جب آپ وہاں جائیں تو ابھی موضع شریف پہ یکدم نہ چلے جائیں، پہلے جو ہے کچھ دیر جو ہے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگ کر اور درود شریف پڑھتے ہوئے دل کی کیفیت کو بناتے ہوئے آگے قدم بڑھائیں۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے کہ جہاں پر یہ مسئلہ بھی بتایا گیا، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ جب لوگ آتے تھے خاص طور پر منافقین، تو وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم لیتے تھے اور سوال پوچھا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے یہ بات کہی کہ آپ سب کے لیے جنرلائز بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے صدقہ دو، یعنی آپ کی حاضری سے پہلے صدقہ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ پیسے تھے، آپ نے اس کو کرنسی کو چھوٹا چھوٹا جیسا ہوتا ہے، اگر 100 کا نوٹ ہے تو بھی ڈالر کرا دیے۔ اب کیونکہ وہ تو داماد بھی تھے اور قریب رہنے والے بھی تھے، آپ جو ہے ہر دفعہ صدقہ دیتے اور پھر آتے، آپ کے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ کو پریشانی ہوئی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ملوں گا، دل بہت دکھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں جو ہے اس حکم کو منسوخ کر دیا، لیکن ہمیں یہ سبق دے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے امپورٹنس کو سمجھو، کہ ایسا نہیں ہے آپ کسی اپنے کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں تو بھائی وہ بھی فیس لیتا ہے، تو اللہ کا نبی ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں، آپ کم از کم اس بات کو سمجھو۔ حالانکہ آپ کے صدقہ دینے سے تو کچھ نہیں ہے، سارے خزانے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن ہماری اس میں جو ہے تربیت مقصود تھی۔ اس طرح سے آج بھی ہم نے اللہ والوں کو دیکھا، جب وہ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے ہوئے جاتے ہیں، خیرات دیتے ہیں۔ آپ جس کو بھی مناسب سمجھتے ہیں، حاجیوں میں سے کسی کو مناسب سمجھتے ہیں، وہاں اس کو خیرات دے دیا کرے، اور اس کے بعد جو ہے موضع شریف کی حاضری کے لیے جب جائیں تو یکسو ہو جائیں، دائیں بائیں پھر نہ دیکھیں، پھر کسی کی طرف توجہ نہ کریں۔ آپ جو ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے اور اس طرح سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے جائیں کہ کسی کو دھکا نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور آپ بھی ان یوزول سے بھی نہ فیل ہوں، کیونکہ وہاں پر جو شرطے ہوتے ہیں وہ کسی بھی ان یوزول حرکت کو پسند نہیں کرتے، اور جو ہے وہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ بھئی ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے لوگ جو ہے نا وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس وقت سب کو جو ہے اپنے کام اور جس مقصد سے آئے ہیں ادھر توجہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کوئی ان یوزول کام کر رہے ہیں، ایسی اونچا آواز سے بولنے لگ گئے ہیں، کچھ بھی کیا، تو یہ تو آپ کے اپنے جو اچھے اعمال ہیں وہ ضبط ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں۔ اس پہ تو بڑی وعید آئی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی اونچی آواز میں نہیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ قدم آگے بڑھاتے ہوئے چلتے چلے جائیں، اور موضع شریف پہ بھی جا کے جو ہے جالیوں کے بالکل پاس جانا اور اس کے ساتھ چمٹ جانا، اور جو ہے ایسا رونا دھونا کرنا، واویلا مچا دینا، یہ سب دوسروں کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دینے والی بات ہے۔ ہر آدمی وہاں پر سلام کر رہا ہے، آپ بھی اطمینان سے وہاں آئیں، اور جو ہے موضع شریف کے سامنے وہاں پر جالیاں ہیں، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ ان پہ باری باری آپ نے کھڑے ہو کے جو ہے سلام کرنا ہے، اور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر آپ جو ہے 70 مرتبہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اس طریقے سے، اور کتابوں میں بھی مزید لکھا ہوا ہے۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ بھئی دل کی کیفیت کا ہونا اور یہ الفاظ کا استعمال ہونا، آپ کو وہاں جتنا موقع ملے یہ احتیاط کریں کہ ان اٹینٹیو نہ کھڑے ہوں۔ جب آپ بالکل سامنے پہنچ چکے ہیں تو اب ہمیں یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ جب عام قبرستان میں بھی جاتے ہیں وہاں پر بھی سلام کرتے ہیں تو قبور والے جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، ہے جی۔ تو یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی حاضری ہے، تو یہاں ہم بے دہانی سے ادھر ادھر چیزیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب میٹیریل ہے، جالی کیسے بنی ہوئی ہے، چھت کیسی ہے، قالین کون سا بچھا ہوا ہے، یہ سب میٹیریل ہے، وقت کے ساتھ یہ بدلتا رہا ہے، آئندہ فیوچر میں بھی یہ کنسٹرکشن کی چیزیں بدلیں گی، ہر کوئی اپنا حصہ ڈالے گا، محبت کا اظہار کرے گا، اس کے مطابق اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ کے پاس یہ اپرچونٹی سلام کرنے کی اب ہے، آپ اس
چیز کی طرف توجہ رکھ کر آپ سلام کریں۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ صحابہ کرام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اللہ کا حکم تھا کہ اگر یہ آپ کو استغفار کے لیے کہیں گے تو ہم ان کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ بھئی جیسے ہم ماں باپ کے پاس جاتے ہیں، امی ابو میرا جو ہے کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، دعا کر دیں، تو وہ دعا کر دیتے ہیں۔ تو ہم بھی وہاں جا رہے ہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اٹکا ہوا ہے کہ بھئی ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہے جی، ہم دین اسلام پر استقامت کے ساتھ چلنے والے بن جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے ہم بن جائیں۔ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے، اور خاص طور پہ اس دور میں جب کہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تو بھئی ایسی حال میں ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میں حاضر ہوا ہوں تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور دوسری بات ہے کہ جب کوئی باہر سے آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا تھا تو آپ پر ایمان لے آتا تھا، تو آپ وہاں کھڑے ہو کر جو کلمے ہیں وہ پڑھیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسل الآخر۔ اسی طرح جو ہے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بھئی اس طرح سمجھیں کہ اگر یہ حاضری آج ہم دے رہے ہیں، اگر یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتے تو کیا کرتے؟ ایمان لے آتے آپ کے اوپر، ہے نا، آپ کے لائے ہوئے قرآن پہ ایمان لے آتے، ہم آپ کی جو ہے رسول ہونے کی تصدیق کرتے۔ تو آج اپنے دل کو اس کیفیت کے ساتھ پیش کریں کہ میں تصدیق کر رہا ہوں، اور جو ہے اور اس کے بعد ہے کہ آخرت میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کی شفاعت کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو ہے آپ کی شفاعت مجھے عطا فرما دے، آپ کے وسیلے سے مجھے شفاعت مل جائے، ہے جی۔ تو اس طریقے سے اس کیفیت کے ساتھ آپ وہاں کھڑے رہیں گے۔ اور ایک بات ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے مضمون کو مجھے چھوٹا کرنا پڑ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی جب تک توجہ بندھی ہوئی ہے تب تک وہاں کھڑے ہوں، جب توجہ ہٹنے لگے اس کا مطلب ہے حاضری کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اب آپ تشریف لے جائیں، دوسرے بندے نے آنا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز میں ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی سلام کہنا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی سلام وہاں پر کہتے ہوئے آپ نے باہر جانا ہے۔ اور اگر کسی دوست احباب عزیز رشتہ دار نے اپنا سلام پیش کرنے کے لیے کہا ہو تو ان کا سلام بھی آپ نے پیش کرنا ہے، اور اگر یاد رہ جائے تو اس عاجز کا بھی سلام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ انور پہ پیش کر دیجیے گا، اور دعا کے لیے درخواست کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمارا کہنا سننا سب قبول فرمائے، کمی بیشی کو اللہ تعالی معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہم کو اجر عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔